أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عید زہرا سلام اللہ علیہا کی تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ عید جو عید غدیر ثانی کے عنوان سے بھی روایات میں بیان کی گئی ہے اور اس کی سلسلے میں اور بھی بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں جو مختلف روایات میں ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ عید آل محمد علیہ السلام کے لیے بہت عظیم اور بہت عزیز عید ہے۔ جس طرح عید غدیر انسان کو ولایت کے سلسلے میں محکم کرتی ہے اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان کے لحاظ سے غدیر ہے، اور ایک طرح سے کہا جائے تو تولا کی عید ہے، اسی طرح 9 ربیع الاول عید زہرا سلام اللہ علیہا تبرہ کی عید ہے۔ اور تولا اور تبرہ وہ دو پر ہیں جس کے اوپر تشیع کا پرندہ پرواز کرتا ہے۔ کسی ایک کے اوپر پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، پرندے کو پرواز کے لیے دونوں پروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے تولا بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے تبرہ بھی ضروری ہے۔ تولا سے مراد جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا، اور یہ محبت کرنا صرف دل میں کافی نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے عمل سے خوشی کا اظہار کرے، اپنی زبان سے خوشی کا اظہار کرے، اپنے قلم سے خوشی کا اظہار کرے، اپنے تفکرات اور اپنے پروگرامز کے ذریعے خوشی کا اظہار کرے۔ ہم جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، ہم یہ جو مجالس منعقد کرتے ہیں، یہ ایک طرح سے وہی تولا ہے کہ ہم ولایت کو ماننے والے اور محبت کرنے والے لوگ اپنی خوشی کا اظہار اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح تبرہ ہے، تبرہ یعنی براعت کرنا، ان لوگوں سے دوری اختیار کرنا، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بیزار رکھنا، ان لوگوں سے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ لہٰذا اور یہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح تولا ظاہر ہونا ضروری ہے، اسی طرح براعت بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی ہم کھل کر اعلان کریں کہ ہم دشمنان اہل بیت سے بیزار ہیں، چاہے وہ شخص ہو چاہے وہ کردار ہو، ہمیں دونوں سے برات کرنی ہے۔ پہلا مرحلہ شخص سے برات کا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آل محمد کا دشمن ہے تو اس سے برات ضروری ہے، اس سے اظہار کرنا کہ ہمیں اس سے نفرت ہے اور ہم اس سے دور ہے اور ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اظہار ہونا ضروری ہے۔ بغیر اس اظہار کے ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، خدا کے دشمن سے دشمنی کرنا ضروری ہے۔ ہمارا کلمہ جو ہم ہر دن پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہی دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر براعت ہے، پہلے براعت ہے کہ دل خالی ہو جائے تمام طرح کی برائیوں سے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اس اللہ کے سوا۔ تو لہٰذا ہم پہلے تبرہ ضروری ہے، براعت ضروری ہے، دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے، تاکہ انسان اس دل میں پاک چیز کو جگہ دے سکے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان براعت نہیں کرتا تو صحیح معنی میں وہ تولا بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اگر کسی بھی کی بھی محبت ہے تو وہ محبت اگر غلط لوگوں کی محبت ہوگی، غلط لوگوں سے تعلقات ہوں گے، جو آل محمد سے دشمنی کرتے ہیں ان سے تعلقات ہوں گے، تو پھر اس شخص کے دل میں آل محمد کی وہ محبت نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ دل پاک نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ تبرہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دل کو صاف کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر آل محمد کی محبت کو جگہ دی جا سکے۔ اگر ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے رجس سے، جیسے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو رجس سے دور رکھیں گے اور اس طرح پاک و منزہ رکھیں گے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت سے پلیدگی دور رہے گی، لہٰذا اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی پلیدگی ہے، تھوڑی سی بھی نجاست ہے،
تو اس دل میں اہل بیت کی جگہ نہیں بن سکے گی۔ لہذا براعت وہ فلٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں محبت اور ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے۔ لہذا ہم جو عید آتی ہے، جو عید زہرا کے عنوان سے آتی ہے، اس میں اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ البتہ یہ اظہار سال بھر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری کے بعد یہ دن ایک تحفے کے طور پر ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں بھیجا گیا ہے، جو آل محمد کی عید ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کو خاص طریقے سے منانا چاہیے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا عنوان عید زہرا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جناب زہرا کو ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں، یا ان کی خوشی میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ کسی انسان کی یا کسی شخص کی یا کسی ذات کی خوشی میں انسان تبھی شریک ہو سکتا ہے جب صحیح معنوں میں اس خوشی کے مفہوم کی اور اہمیت کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرے۔ جب تک شخص خود اپنے آپ کو اس چیز سے وابستہ نہیں کرے گا، اس کا اظہار صحیح معنوں میں اظہار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل سے چونکہ اگر خوش نہیں ہوگا تو اس کے چہرے کے اوپر وہ کیفیت نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے۔ لہٰذا انسان کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر خوش کرنا چاہتا ہے یا ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہتا ہے تو ان کی خوشی کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیوں خوش ہے۔ وہ اگر دعا کر رہی ہیں اور ان کے قاتل اور غاصب کی اوپر لعن کر رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایسا عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا اس عمل سے ہمیں سکون مل رہا ہے کہ نہیں، ہمارا قلب اس کے لیے راضی ہے یا نہیں۔ تو اگر اہل بیت سے محبت ہے تو بے شک اہل بیت کے دشمن ہوں گے، ان سے براعت کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور ضروری بھی ہوگا، دلی کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ ہم جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے دوست سے اگر کوئی ہمارے دوست سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہم اپنے آپ اس کی دشمنی، جبکہ ہو سکتا ہے اس سے ہمارے معاملات اتنے خراب نہ ہوں، لیکن چونکہ ہمارے دوست سے اس کے معاملات خراب ہیں لہٰذا ہم اس سے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں یا اس سے معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جب اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جن لوگوں کے معاملات اہل بیت سے صحیح نہیں ہیں یا اہل بیت ان سے راضی نہیں ہیں، ان سے ہمارے معاملات بالکل ویسے ہی جیسے اہل بیت کے ان سے معاملات ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ان سے کیا ربط ہے، کس طرح کا رابطہ ہے۔ یہ پہلے اگر شخص کے لحاظ سے، یعنی اس شخص سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں، چاہے وہ میرا کتنا ہی نزدیکی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، عزیز رشتے کے لحاظ سے، عزیز حسب نسب کے لحاظ سے، عزیز کسی اور فائدے نقصان کے لحاظ سے اگر ہے، لیکن وہ اہل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا معیار یہی ہے کہ انی سلم لمن صالمکم و حرب لمن حاربکم، ہم اس کے ساتھ صلح پر ہے جو آپ کے ساتھ صلح پہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ جنگ پر ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ پر ہے۔ تو اگر کوئی شخص اہل بیت سے جنگ پر آمادہ ہے تو ہم بھی اس پہ جنگ پر آمادہ ہے۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس شخص سے تنفر اور اس شخص سے دوری اختیار کریں جس نے اہل بیت کو اذیت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس شخصیت، اس کردار سے بھی نفرت کرنی پڑے گی اور اظہار بیزاری کرنا پڑے گا، یعنی اس کے اندر جو رذیلتیں ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں جس کی وجہ سے اہل بیت سے وہ دور ہوا ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں نفرت کرنی پڑے گی، یعنی اس کے عمل، اگر اس نے غصب کیا ہے تو غصب جیسی چیز سے ہمیں دور رہنا پڑے گا، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ہمیں ظلم سے دور رہنا پڑے گا، یعنی ایک خود شخص سے نفرت ہے اور وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے، ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے کردار سے بھی نفرت، اور اس کردار کے اندر جو رذیلتیں پائی جا رہی ہیں اس سے بھی نفرت اور اظہار بیزاری کرنا ضروری ہے، یعنی عمل میں ہم وہ کام نہ کریں جو وہ کر رہا تھا، جو چیزیں اس کے لیے تاریخ نے بتائیں اور اہل بیت کو اذیت کرنے والی تھی، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم نے ابھی تبرئے کا مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ لیکن شخص کے ساتھ ساتھ اس کردار سے بھی ہمیں نفرت کرنی پڑے گی، اور اس کردار سے نفرت کے نتیجے میں ہی ہمارے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ ایک انسان تبھی طاہر ہو سکتا ہے جب وہ نجاست سے دوری اختیار کرے، نجاستوں کو
نجاستوں کو جاننا اور نجاستوں سے دوری اختیار کرنا، یہ طہارت ہے۔ اگر انسان چاہے کہ وہ مطہر رہے تو ضروری ہے کہ وہ نجاستوں کو پہچانے اور ان سے دوری اختیار کرے۔ لہٰذا انسان کو نجاستوں سے بیزاری کا اختیار کرنی چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ میں نجس چیزوں سے دور ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ صحیح انسان ہے، پاک انسان ہے، طہارت کو پسند کرنے والا انسان ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان اپنے اظہار کے ذریعے سے ثابت کر سکیں کہ ہم دشمن ہیں اس شخص کے جس نے اہل بیت سے دشمنی اختیار کی، ہم دشمن ہیں اس شخص کے جس نے اہل بیت کو اذیت کی، ہم دشمن ہیں ان تمام صفتوں کے جو اہل بیت کو ناپسند تھی۔ ہمیں اس طرح سے جناب زہرا کے دل کو شاد کرنا ہے، یعنی جناب زہرا کے جن سے جناب زہرا بیزار تھیں ان سے بیزاری بھی کرنی ہے، اور ان صفتوں سے بھی بیزاری کرنی ہے جن سے جناب زہرا بیزار تھی۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کرنے والا کوئی شخص ہے تو ہمیں بھی اس سے بیزاری کرنی ہے، اور ہمیں بھی کسی ایسے عمل سے دور رہنا ہے جو جناب زہرا کے حق تلفی ہو۔ اب جناب زہرا کی حق تلفی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی باغ چھین لے یا کوئی زمین چھین لے، بلکہ اگر کوئی فضیلت چھپا رہا ہے جناب زہرا کی یا جناب زہرا کی اولاد کی تو یہ بھی ایک طرح سے حق تلفی ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ جناب زہرا صاحب فضیلت ہیں اور ان کی اولاد صاحب فضیلت ہے اور ان کی فضیلتیں بیان نہیں ہو رہی ہیں تو ہم وہ فضیلتیں بیان کریں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب زہرا اور ان کی اولاد کس فضیلت کی حامل ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے ہم فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہ، مناقب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ و اولاد حضرت زہرا علیہ السلام کو بیان کریں اور دنیا تک پہنچائیں۔ آج کے دور میں ضروری ہے، آج ہمارے پاس بہت سے امکانات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو دنیا میں نشر کر سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے لوگوں تک فضائل پہنچائیں تاکہ لوگ اہل بیت کی خوبیوں کو جان سکیں اور ان کے گرد آ سکیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ ہماری خوبیوں کو جان لیں اور ہماری فضیلتوں کو جان لیں تو ہماری اطاعت کرنے لگیں گے۔ تو لوگ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ دشمن نہیں جاننے دینا چاہتے، دشمن فضائل کو روکے ہوئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اولاً فضائل کو سمجھیں، جانیں اور ثانیاً دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ جناب زہرا کی خوشی کے لیے بہترین چیز ہو سکتی ہے جو ہم انجام دیں، یعنی فضائل امیر المومنین علیہ السلام، فضائل خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ، فضائل امام حسن مجتبیٰ، فضائل امام حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے فضائل کو جاننا، سمجھنا اور دنیا تک پہنچانا، یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے۔
ایک اور چیز کا عنوان ضروری ہے، چونکہ عید زہرا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں کبھی کبھی چیزیں رہتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں کہ بہرحال یہ عید ہے تو کس طرح کی عید ہے، تو عرض کیا گیا کہ یہ تبرہ کی عید ہے، براعت کی عید ہے، اپنے آپ کو دشمنان اہل بیت سے دور کرنے کی عید ہے۔ اور حذیفہ ابن یمان کی جو روایت مفصل ہے، جس کو بحار الانوار اور دیگر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، جس میں رسول اکرم سے اس دن کے عید ہونے کی خبر ثابت ہے، یعنی حذیفہ ابن یمان بیان فرماتے ہیں کہ میں 9 ربیع الاول کو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما ہے اور حسنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ دسترخوان کو چن کر اس پہ جو بہترین غذائیں ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کو کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کی برکت خدا تم کو عطا کرے۔ یہ دن تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ہلاک ہونے کا دن ہے، یعنی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے رسول اللہ اس دن کی اہمیت کو اور عید پر بیان کر رہے تھے۔ ایک دوسری روایت پہ جو اسی کی تائید میں ہے کہ ہلاکت کے بعد دشمن جناب زہرا کے جناب حذیفہ کی ملاقات امیر المومنین سے ہوئی، اور امیر المومنین نے پوچھا حذیفہ سے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے اور عید کا دن تھا اور 9 ربیع الاول تھی، اور رسول اللہ نے بتایا تھا کہ یہ دن دشمن کی ہلاکت کا دن ہے، تو آج وہی دن ہے۔ لہٰذا 2 روایتیں اس طرح کی ہم کو ملتی ہیں۔ ہاں ممکن ہے بہت کچھ لوگ تاریخ میں شک و شبہات کریں، لیکن بہرحال دیگر علماء نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ دوسری جو روایت بہت مشہور ہے اور بر صغیر میں عام طور سے اس کو منایا جاتا ہے، وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سرحائے قاتلین امام حسین کے پہنچنے کی خبر ہے۔ یہ خبر بھی مختلف روایات میں آئی ہے، اور امام زین العابدین نے اہل بیت کی خواتین کو جو بعد کربلا ابھی تک سوگ میں تھی اور انہوں نے نہ سر میں تیل لگایا تھا، نہ اپنے بالوں کو اس میں کنگھی کی تھی، امام زین العابدین نے ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے سوگ کو بڑھا دیں اور جشن منائیں اور خوشیاں منائیں، اور امام حسین کے قاتلوں سے اللہ نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام کے لحاظ سے بھی آج کا دن اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری خوشی اہل بیت کی خوشی ہے، ہمارا غم اہل بیت کا غم ہے، یعنی اہل بیت کے غم ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے ہماری خوشی کے آگے، اور اہل بیت کی خوشی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے ہمارے غم کے آگے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں کوئی خوشی ہے، کوئی ولادت ہوئی ہے شاید، تو اور اہل بیت کے یہاں غم کا دن ہے، تو ہم پھر اپنی خوشی چھوڑ کر اہل بیت کا غم مناتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اہل بیت کی خوشی اور ہمارے یہاں غم ہے، تب بھی ہم اپنے غم کو بھول کے اہل بیت کی خوشی مناتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس چیز کی اور تاکید کر دیں کہ یہ بات صرف زبانی نہ رہے بلکہ عملی ہو۔ مثال کے طور پر ماہ محرم میں یا سفر میں اس سے پہلے کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، 9 ربیع الاول آئی ہے، تو کیا کرے؟ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر وہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونے والا ہے، تو اسے اپنے اس غم کو بھلا دینا چاہیے اور اہل بیت کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے۔ اور اسی طرح اگر اہل بیت کا غم ہے اور ہمارے یہاں کوئی خوشی آتی، مثال کے طور پر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے ماہ محرم میں، ماہ سفر میں، تو ہم اپنی مبارکباد کو روکتے ہیں یہاں تک کہ 9 ربیع الاول آ کر ایام غم کے ختم ہونے کا اعلان کرے، تاکہ جب تک اہل بیت کے غم کے ایام ہیں ہم کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کریں۔ اس کی برکتیں ہیں، اس کے وجہ سے خداوند عالم عظیم نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو بہت دھیان دے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا حقیقت ہے، اس حقیقت کا نام ہے جو نبوت اور امامت کے بیچ کا راز ہے۔ آپ اس ذات کا نام، آپ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس کے ذریعے رسول اللہ اور امیر المومنین امام حسن اور امام حسین کا تعارف خداوند عالم کراتا ہے، جیسے کہ حدیث قصہ میں بھی اس جملے کی طرف اشارہ ہوا اور اس نسبت کی طرف اشارہ ہوا۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، بالکل اسی طرح جناب زہرا کو خوشحال کرنا خدا کو بہت پسند ہے، اور انسان جو جناب زہرا کو خوشحال کرے گا اس کو خداوند عالم خوشحال کرے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے تمام وہ عمل جو جناب زہرا کو پسند تھے ان کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر کچھ لوگ نئے عنوان کو پیش کرتے ہیں یا کسی نئی بات کو پیش کرتے ہیں عید کے سلسلے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل عنوان کو بیان ہونا ضروری ہے تاکہ اصل عنوان باقی رہے اور
نئی نسل کو معلوم ہو سکے کہ وہ یہ عید کیوں منا رہے ہیں، تاکہ اس عید کی اہمیت انہیں معلوم رہے اور اصل وجہ بھی ان کو معلوم رہے، کیونکہ بغیر اگر ہم اصل وجہ ان کو بیان نہیں کریں گے تو کچھ دن بعد بہت ممکن ہے کہ وہ اس عید کے صحیح معنی اور مفہوم کو بھلا دیں۔ لہٰذا جو عید کے معنی اور مفہوم ہو اس کو سمجھ کر عید منائیں، تاکہ جناب زہرا کے قلب کو ہم شاد کر سکیں۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے، جس میں ہم عمل کے ذریعے جناب زہرا کو خوشحال کریں۔ ہم عید کے دن اچھا لباس پہنیں، اس سے جناب زہرا خوش ہوں گی۔ ہم عید کے دن غسل کریں اور اللہ کی عبادت کو انجام دیں، یہ خدا جناب زہرا کو خوشحال کرے گا۔ ہم عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کو خوشحال کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، یہ جناب زہرا کو خوشحال کرے گا۔ لہٰذا ہمیں وہ سارے عمل انجام دینے چاہیے جو جناب زہرا کو خوشحال کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے عمل، مسکرا کے گھر میں بات کرنا، اپنے بچوں سے بات کرنا، میاں بیوی ہیں تو بیوی کا شوہر سے بات کرنا، شوہر کا بیوی سے بات کرنا، مسکرا کر محبت کے ساتھ، مہر و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو خطاب کرنا، یہ عین اسلام ہے، اور یہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا کی خوشی کا سبب بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم وہ عمل انجام دیں جس سے جناب زہرا ہم سے راضی ہو سکیں، خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ راضی ہو سکیں۔ ہم ان لوگوں نے جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا ان کے مرنے کی خوشی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ عمل انجام دینے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رکھیں، یعنی عمل کے ذریعے جناب زہرا خوشحال کریں۔ ہم جناب زہرا کی اولاد جو دنیا میں سعادات ہیں ان تک پہنچیں، اس عید کے دن ان کو ہدیہ دیں، جس کے پاس جو ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی جناب زہرا خوشحال ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے اولاد کا احترام ان کی وجہ سے کریں، اور جناب زہرا کی اولاد کو جب کوئی تحفہ دیں گے تو یقیناً جناب زہرا بھی خوشحال ہوں گی۔ تو اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے عمل انسان انجام دے سکتا ہے اور شہزادی کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہا محتاج نہیں ہیں ہمارے عمل کی، لیکن ہم اپنا عمل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جناب شہزادی سلام اللہ علیہا کی عمل کی اہمیت ہے، ہمارے لیے جناب شہزادی سلام اللہ علیہا کی خوشی کی اہمیت ہے، ہمارے لیے ذات جناب سیدہ کو راضی کرنا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ شہزادی ہم سے راضی ہو سکے۔ لہٰذا عید زہرا جس کا جو آج دن ہے اور جو آج خوشی کا دن ہے، اس دن ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ اولاً ہم دشمنان جناب زہرا سے براعت کریں گے، کھل کے براعت کریں گے۔ براعت شخص سے بھی ہوگی، براعت کردار سے بھی ہوگی، یعنی ہم اس شخص سے بھی اظہار نفرت کریں گے جس نے جناب زہرا کو اذیت کی، اور ہم ان کاموں سے بھی اظہار براعت کریں گے جو جناب زہرا کے دشمنوں نے انجام دیے اور جناب زہرا کو پسند نہیں تھے۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے عظیم سانحہ تھا کربلا کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اور اس کے بعد کے پیش آنے والے واقعات، یہاں تک کہ جناب مختار کا قیام اور اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو سزا دلنا اور اس کی خبر امام زین العابدین تک پہنچنا اور امام کا مسکرانا ہمارے لیے کافی ہے کسی دن کو خوشی منانے کے لیے۔ کچھ اور عنوان بھی لوگ بیان کرتے ہیں، یہاں وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی توضیح دیں اور اس کا اشکال کو رد کریں، لیکن اگر خواہش مند افراد چاہیں تو اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور جا کر اس کو سمجھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے عنوان کسی اور وجہ سے ممکن ہے بیان کیے گئے ہوں، لیکن اصل عنوان وہی ہے جو براعت کا عنوان ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم خوشی منا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خوشی اہل بیت کی خوشی ہے، لہٰذا کوئی عمل اس طرح کا انجام نہ دیا جائے جو اہل بیت کے مزاج کے خلاف ہو۔ حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، یعنی خوشی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ حرام کام کرنے لگے۔ خوشی اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ انسان وہ عمل انجام دے جو خدا نے اس پہ حرام قرار دیا ہے۔ اب جس طرح ناچ گانا ہے، بے پردگی ہے، عورتوں مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ ہم محرم اس کی رعایت کرتے ہیں، لیکن ممکن ہے بعد میں رعایت نہ کریں، تو یہ ایسا نہ ہونا۔ اور ربیع الاول ہم ایک دوسرے سے عہد کریں، امام زمانہ کے سامنے عہد کریں کہ ہم اب آپ کی حکومت میں ہیں
اور اس خوشی میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیں گے جس سے آپ کو اذیت ہو، اور آپ کی جدہ کے نام پر ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی جدہ کی خوشی میں ہم اس طرح سے خوشی منائیں گے، اس طرح خوشی منانی چاہیے، اور اس خوشی کے موقع پر ہم کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیں گے جو آپ کو یا آپ کے خاندان کو پسند نہ ہو۔ اگر امام کو پسند تھا کہ لوگ مل کے رہیں تو ہم 9 ربیع الاول کو وعدہ کریں کہ اے امام اب ہم آپس میں مل کے رہیں گے۔ اگر امام کو پسند تھا کہ لوگ ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کریں تو ہم دوری اختیار کر کے امام کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو اذیت کی، اگرچہ وہ خود موجود نہیں ہیں، ممکن ان کی اولاد موجود ہو یا ان کی فکر موجود ہو، ان کی نمائندگی موجود ہو، اس سے ہم اظہار براعت کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر انجام دیں تاکہ امام ہم سے راضی ہوں، نتیجے میں جناب سیدہ ہم سے راضی ہوں۔ لہٰذا انسان کو خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے جو ان کو پسند ہے، اور ان اعمال سے دوری اختیار کرنا چاہیے جو ان کو پسند نہیں ہے۔ مرجع علی حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی نے اپنے 28 سفر کے سالانہ خطاب میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، اور یقیناً یہ دونوں کام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ خوشحال کریں گے۔ ایک کام جس کو انہوں نے حتی واجب کفائی سے ایک مرحلہ بالاتر واجب عینی قرار دیا، وہ ہے معرفت رسول، وہ ہے معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنا، اور سیرت واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا تک پہنچانا۔ اور دوسرا کام جوانوں کی شادی میں آسانیاں کرنا۔ جناب زہرا اس سے زیادہ خوشحال نہیں ہوں گی کہ ان کی امت کے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہو، جس کے نتیجے میں نسل سادات اور نسل شیعیان حیدر کرار آگے بڑھ سکے، اور پاک اور پاکیزہ نسل جو تولا اور تبرہ کے مفاہیم اور عقائد کے اوپر جاننے والی ہو، وہ اس میں برکت ہو اور کثرت ہو، تاکہ وہ جناب زہرا کے دل کو شاد کر سکیں۔ لہٰذا ہم اس عید کے موقع پر ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جناب زہرا کے صدقے میں، اس عید کے صدقے میں، یہ بلا جو دنیا پھیلی جلد سے جلد اس سے نابود ہو، ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب ہو، اور اس عید کے دن ہم اس 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے تحفے کے طور پر جو عید ہمیں ملی ہے، اس عید کے دن سب سے اہم دعا ہم یہی کر سکتے ہیں کہ وارث جناب زہرا، فرزند جناب زہرا مہدی موعود کے ظہور میں خدا تعجیل کرے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس عید کو ان کے ساتھ منا سکیں۔ ہم کوشش کریں کہ جناب زہرا کا دل ہم سے خوشحال ہو سکے، ہمارے زبان سے کوئی عمل ایسا انجام نہ پائے جس سے ان کو اذیت ہو، بلکہ زبان سے وہ عمل انجام دے جس سے ان کو خوشی ہو۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں جس کو مرجع علی قدر نے اشارہ کیا، اس کے اوپر ہم پھر سے تاکید کرتے ہیں، سیرت رسول کو جاننا، سمجھنا اور دنیا تک پہنچانا، اور ازدواج جوانان کے سلسلے میں صحیح اور کوشش کرنا تاکہ جناب زہرا کے دل کو اور زیادہ شاد کیا جا سکے۔ خداوند عالم ہم کو اس عید کی برکتوں سے نوازے، جناب زہرا کو ہم سے راضی رکھے، دشمنان زہرا کو جہاں بھی ہیں نست و نابود کرے، اور دوستان جناب زہرا کو جہاں بھی ہوں ان کو خوش اور صحیح اور سالم رکھے۔ خدا ہم سے راضی رہے، اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی رہیں، اور ہمارے اعمال کو مورد قبول قرار دیں۔